کوئٹہ گھر میں گیس لیکیج سے دھماکہ، 4 بچے جاں بحق۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا وفاقی حکومت سے گیس کمپنی کے غیر ذمہ دارانہ رویے کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔ محکمہ داخلہ بلوچستان نے تربت میں 2 ماہ کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی۔ آج جنوری کی 25 تاریخ ہے، دن بدھ، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ شب و شبات۔ خروٹ آباد بادیزئی کے ایک گھر میں گیس لیکیج کے دھماکے میں 4 بچے جھلس کر جاں بحق ہو گئے۔ دھماکے سے جھلس کر 2 خواتین بھی زخمی ہوئیں۔ بچوں کی لاشوں کو ضروری کارروائی، جبکہ زخمی خواتین کو فوری طبی امداد کے لیے بولان میڈیکل کمپلیکس منتقل کر دیا گیا۔ واضح رہے، حالیہ دنوں کوئٹہ سمیت بلوچستان کے شمالی علاقوں میں گیس لیکیج باعث کئی قیمتی جانیں ضائع ہوئیں۔ ایک روز قبل جان محمد روڈ پر رہائشی کمرے میں گیس لیکیج کے باعث دھم گھٹنے سے باپ اور 3 بیٹے جاں بحق ہو گئے تھے۔ کوئٹہ میں رواں ماہ گیس لیکیج سے دھماکے کا یہ دوسرا بڑا واقعہ ہے۔ چند روز قبل گیس لیکیج دھماکے میں 5 بچوں سمیت 7 افراد جان کی بازی ہار گئے تھے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو نے کہا کہ گیس پریشر میں کمی کی وجہ سے شہریوں کی زندگیوں کو خطرات لاحق ہیں۔ گزشتہ چند دنوں میں گیس حادثات میں 10 سے زائد افراد زندگی گنوا چکے ہیں۔ بلوچستان طویل عرصے تک ملک کی گیس کی ضروریات پوری کرتا رہا ہے۔ آج جب ہمیں گیس کی ضرورت ہے تو گیس دستیاب نہیں۔ امتیازی رویہ ناقابل برداشت ہے۔ وزیر اعلیٰ نے وزیر اعظم پاکستان اور وفاقی وزیر توانائی سے فوری مداخلت کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ گیس کمپنی کے رویے کے باعث شہریوں میں اشتعال پایا جاتا ہے۔ گیس کی عدم دستیابی کے باعث امن و امان کی صورتحال خراب ہونے کا احتمال ہے، جس کی ذمہ داری گیس کمپنی پر عائد ہوگی۔ ریسکیو حکام کے مطابق بدھ کے روز لورالائی میں مسلح افراد کی فائرنگ سے محمد جمعہ نامی شخص جاں بحق ہو گیا۔ ریسکیو حکام نے لاش کو اسپتال منتقل کر دیا۔ مزید کارروائی جاری ہے۔ محکمہ داخلہ و قبائلی امور حکومت بلوچستان کے جاری کردہ ایک اعلامیہ کے مطابق تربت میں حالیہ پرتشدد واقعات کے پیش نظر فوری طور پر 2 مہینے کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ دفعہ 144 کے دوران ہر قسم کے اسلحہ کے نمائش، ہوائی فائرنگ اور موٹر سائیکل پر ڈبل سواری پر پابندی عائد ہوگی۔ واضح رہے، 2022 کے دسمبر سے بلوچستان میں پرتشدد کارروائیوں میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ مقران میں بلوچ مزاحمت کاروں کی جانب سے مسلح مزاحمت میں تیزی آئی ہے۔ اتل میں فیکٹری مزدوروں کی جبری برطرفی کے خلاف کوئٹہ کراچی شاہراہ پر دھرنا ہوگا۔ بلوچستان لیبر فیڈریشن فیڈریشن کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ صنعتی زون اتل میں DYL یاماہا کمپنی سے مزدوروں کی جبری برطرفی اور فیکٹری مزدوروں کے معاشی قتل کے خلاف مزدوروں کا کوئٹہ کراچی شاہراہ پر دھرنا دے کر احتجاج کا فیصلہ۔ فیکٹری کے 13 مقامی ملازمین کو جان بوجھ کر بے روزگار کیا گیا۔ فیکٹری مالکان کا ظالمانہ اقدام قبول نہیں۔ فیکٹری انتظامیہ کے مزدور دشمن رویے کے خلاف بھرپور احتجاجی تحریک چلائی جائے گی۔ اتل کے تمام مزدوروں و ملازمین اور بلوچستان لیبر فیڈریشن میں شامل یونینوں کے مزدور و ملازمین DYL یاماہا لمیٹڈ کی انتظامیہ کے مزدور کش پالیسیوں کے خلاف بھرپور رد عمل کا اظہار کریں۔ BMC پراسپیکٹس کے مطابق MD-کیٹ طلباء کی پرانی لسٹیں بحال کی جائیں۔ متاثرہ امیدوار کوئٹہ پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بلوچستان کے MD-کیٹ طلباء و طالبات سید محمد عبدالحنان، سید یاسر آغا، عمیر خان چلغری و دیگر نے BMC کے اعلیٰ حکام سے اپیل کی ہے کہ پراسپیکٹس 2022-23 کے مطابق میرٹ مقرر کیا جائے اور پرانی لسٹیں بحال کی جائیں تاکہ ہمارا مستقبل خراب ہونے سے بچ سکے۔ BMC کی جانب سے آئے روز نئے رولز لگائے جا رہے ہیں جس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ اگر ہمارے مطالبات پر عمل درآمد نہ کیا گیا تو ریڈ زون کا گھیراؤ کریں گے۔ گوادر کو ایران سے 100 میگا واٹ بجلی کی فراہمی 1 مارچ سے شروع ہو جائے گی۔ ڈائریکٹر جنرل گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی GDA مجیب الرحمان قمبرانی نے کہا ہے کہ پاکستان اور ایران کی حکومتوں نے جون 2022 میں 100 میگا واٹ اضافی بجلی کی فراہمی کے معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ 1 مارچ سے گوادر کو 100 میگا واٹ اضافی بجلی ایران سے ملے گی۔
نوشکی میں بجلی کی بندش کے خلاف لوگوں نے احتجاجاً نوشکی خیران روڈ بلاک کر دیا۔ بجلی کی بندش اور طویل بریک ڈاؤن اور واپڑا حکام کی منمانی کے خلاف اہلیہ نے ریکو نیام درگئی سراپا احتجاج۔ اہل علاقہ نے ریکو اور نیام درگئی کے درمیان احتجاجاً نوشکی خیران روڈ بلاک کر دی۔ ٹریفک معطل ہونے کی وجہ سے مسافروں اور ٹرانسپورٹرز کو مشکلات کا سامنا۔ یوریا کھاد مہنگے داموں فروخت کرنے پر خضدار میں یوریا ڈیلرز کی دکانوں کو سیل کر دیا گیا۔ خضدار میں یوریا کھاد مہنگے داموں فروخت کرنے پر خضدار میں یوریا ڈیلرز کی دکانوں کو سیل کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر خضدار میجر ریٹائرڈ محمد الیاس قبضے کو کھلی کچہری میں زمینداروں نے شکایت کی تھی کہ خضدار میں 2450 روپے قیمت میں فروخت ہونے والی یوریا کھاد 3200 روپے میں فروخت ہو رہی ہے، جس پر اسسٹنٹ کمشنر محمد جان جمال الدین نے کارروائی کرتے ہوئے ارباب کمپلیکس اور بازار میں دکانوں کو سیل کروا دیا۔ بی این پی انتقامی کارروائیوں کی وجہ سے جام کمال خان کی حکومت ختم کرنے کے عمل میں شامل ہوئی شکیلہ نوید دہوار۔ رکن بلوچستان اسمبلی و بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی خواتین سیکریٹری شکیلہ نوید دہوار نے کہا ہے کہ جام کمال نے اپنے دور حکومت میں مظالم ڈھائے۔ ان کے دور حکومت میں بلوچستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی خاتون رکن اسمبلی پر FIR کاٹا گیا۔ بی این پی جام کمال کے ڈھائے گئے مظالم اور انتقامی کارروائیوں کی وجہ سے ان کو ہٹانے میں شامل ہوئی، لیکن موجودہ حکومت کی اتحادی نہیں ہے۔ کیچ میں لیویز فورس نے منشیات برآمد کر کے ٹرک قبضے میں لے لیا۔ لیویز رائے کے مطابق لیویز چیک پوسٹ گوند سریں ہوشاپ میں دوران چیکنگ ایک ٹرک کو رکنے کا اشارہ کیا۔ ڈرائیور نے ٹرک بگا کر ویران مقام پر چھوڑ دیا اور فرار ہو گیا۔ لیویز نے ٹرک کو تحویل میں لے کر تلاشی لی تو خفیہ کانوں سے 60 پیکٹ شیشہ برآمد کر کے ٹرک قبضے میں لے کر ملزم کی تلاش شروع کر دی۔ دن بھر کی اہم خبروں اور اعلیٰ اجراء پر مشتمل بلوچستان افیئرز کا ریڈیو نیوز سرشپ احوال، جس کو آپ ہر شب بلوچستان وقت کے مطابق رات 10 بجے بلوچستان افیئرز کے یوٹیوب چینل اور ویب سائٹ پر سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ایپل، گوگل اور دیگر پوڈ کاسٹ پیج پر بھی ہمارے بلوچی اور اردو نیوز کے ساتھ ساتھ دیگر پوڈ کاسٹ مفت سن سکتے ہیں۔ آپ ہمارے واٹس ایپ +44 7459 170 پر سوالات اور تجاویز بھی بھیج سکتے ہیں۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ فلپائن کا فوجی طیارہ گر کر تباہ ہونے سے 2 اہلکار ہلاک ہو گئے، جبکہ ایک نجی طیارہ لاپتہ ہو گیا جس میں 6 افراد سوار تھے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق فلپائن کے صوبے بوتھان میں فوجی طیارے نے تربیتی پرواز کے لیے ایئر بیس سے اڑان بھری تھی، تاہم کچھ دیر بعد ہی کیتوں میں گر کر تباہ ہو گیا۔ فوجی طیارے کے زمین پر گرتے ہی آگ بھڑک اٹھی۔ طیارے میں 2 اہلکار سوار تھے جو حادثے میں ہلاک ہو گئے، تاحال حادثے کی وجہ کا تعین نہیں ہو سکا۔ حادثے کی تحقیقات کے لیے انکوائری کمیشن تشکیل دے دی گئی۔ دوسری جانب کوایان ایئرپورٹ سے اڑان بھرنے والا ایک پرائیویٹ سیسا طیارہ اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکا۔ طیارے کو سیرا میدر کے پہاڑی سلسلے میں گزرنا تھا۔ اڑان بھرنے کے 4 منٹ بعد ہی کنٹرول ٹاور سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ بیروت دھماکہ کیس میں لبنان کے سابق وزیر اعظم حسن دیاب پر فرد جرم عائد۔ لبنان کے دارالحکومت بیروت کی بندرگاہ پر 2020 میں ہوئے دھماکے کے معاملے پر اس وقت کے وزیر اعظم حسن دیاب پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق لبنان کے دارالحکومت بیروت کی بندرگاہ پر 2020 میں ہوئے دھماکے کے معاملے میں سابق وزیر اعظم حسن دیاب، 2 سابق وزراء، پراسیکیوٹر جنرل اور دیگر 3 ججوں پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے، جبکہ اعلیٰ سیکورٹی حکام سمیت 15 افراد کو شامل تفتیش کر لیا گیا ہے۔ 4 USB پورٹ والا 40,000 mAh پاور بینک اور ٹارچ لانچ کر دی گئی۔ اسمارٹ فون ہماری زندگی کا لازمی جز بن چکا ہے اور اسی طرح سفر میں ٹیبلٹ یا چھوٹا لیپ ٹاپ بھی ضروری رہتا ہے، اور اس کے لیے حیرت انگیز طور پر ایک بہت ہی تیز رفتار اور طاقتور پاور بینک بنایا گیا ہے جو 40,000 mAh کی قوت رکھتا ہے اور USB-C اور USB-A کی دو پورٹس کے ساتھ دستیاب ہے۔ اس طرح زیادہ پورٹس بہت طاقتور بیٹری اور الیکٹرون کے تیز رفتار بہاؤ کی وجہ سے یہ غیر معمولی طور پر بہت تیز رفتار چارجر ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک مرتبہ مکمل چارجنگ کے بعد فوری پاور بینک ایپل میک بک کو 2 مرتبہ، ٹیبلٹ کو 4 مرتبہ اور آئی فون کے سب سے جدید ماڈل کو 10 مرتبہ چارج کر سکتا ہے۔
اقوام متحدہ کی تعلیمی، سائنسی اور ثقافتی تنظیم نے دنیا بھر میں کل 24 جنوری کو منائے جانے والے تعلیم کو افغانستان کی طالبات کے نام کر دیا تھا۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو کی جانب سے 24 جنوری کو یوم تعلیم منایا گیا تھا، اور ادارے نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ تعلیم کے عالمی دن کے موقع پر افغانستان کے حکمرانوں کو یاد دلائیں کہ انہیں افغان لڑکیوں کو پڑھنے کی اجازت دینے کی ضرورت ہے۔ یونیسکو کی ڈائریکٹر جنرل آڈرے ازولے نے کہا ہے کہ بین الاقوامی دن کے 5ویں ایڈیشن کو افغانستان میں ان تمام لڑکیوں اور خواتین کے لیے وقف کرنا چاہتے ہیں جنہیں سیکھنے، پڑھنے اور سکھانے کے حق سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ ڈائریکٹر یونیسکو نے طالبان حکومت کی جانب سے لڑکیوں کو تعلیم سے محروم رکھنے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ افغان لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی کو فی الفور ہٹایا جائے۔ یہ تھی اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل کو وزٹ کریں۔ اس بلیٹن کے ایڈیٹر تھے قمبر مالک بلوچ اور تکنیکی ایڈیٹر تھے عمر کریم بلوچ۔ مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ شب و شبات۔